السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ، اس حوالے سے بھی ایک اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. تو اس کے بارے میں بات کریں گے. کیا بیرسٹر گوہر کے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہونے جا رہی ہے پارٹی کے اندر؟ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ایک میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے، اور یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. آئی ڈونٹ تھنک آپ نے یہ ٹاپک جو ہے وہ ابھی تک کہیں دیکھا یا سنا ہوگا. اور یہ میں ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناطے ذرا تھوڑا سا اس پہ میں کامنٹری کرنا چاہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ سلمان احمد صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما جن کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے، انہوں نے عمران ریاض خان کے معاملے کے اوپر لب کشائی کی ہے ایک انٹرویو کے اندر. تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے. آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جناب کل رات کو جو ہے وہ ورچوئل جلسہ ہوا. جلسہ کتنا کامیاب تھا یا کتنا ناکام تھا، یہ میں اس ڈیبیٹ میں جاؤں گا نہیں. وہ اس لیے کیونکہ یہ ورچوئل جلسہ تھا اور اس میں پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جناب آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ کتنے لوگ ٹرن اپ کرتے ہیں جلسوں کے لیے. میرے لیے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے. خیر، تو علی ملک نے اس جلسے کا آغاز کیا. جبران الیاس ان کے ساتھ موجود تھے. مختلف حلقوں کے فارم 45 فارم 47 کے نتائج دکھائے گئے. خضر نامی ایک گلوکار کی ویڈیو لنک پر اسے لیا گیا. اس نے پی ٹی آئی کے لیے ایک گانا گایا. اس نے شوبز کے لوگوں پر تنقید کی کہ وہ آواز اور اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود پی ٹی آئی کے خلاف ظلم پر آواز نہیں اٹھاتے. اچھا میرے بھائی، ویسی ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ بہت سے جب وہ آپ لوگوں کا گڈی چل رہا تھا نا آئی ایس پی آر کے ساتھ، جب ایک وقت تھا جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج کے اوپر تھے، تو اس وقت بہت سے ہمارے اداکار اور اداکارائیں جو اس وقت آئی ایس پی آر کے ساتھ بڑی اٹیچڈ ہوتے تھے یا ہوتی تھیں، تو اس وقت بڑے گن گاتے تھے وہ. تو اب وہ باتیں نہیں رہی ہوئی، اب وہ حالات نہیں رہے ہوئے. آئی ایس پی آر بھی بہت تبدیل ہو چکا ہے. وہ والا آئی ایس پی آر تو نہیں تھا اس وقت. آئی ایس پی آر چل ہی کسی اور ڈائریکشن میں رہا تھا. وہ 50A اور وہ سارا کچھ وہ بیسکلی وہ والا دور تھا. خیر، ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. صبا قمر جو ایکٹریس ہیں، ان کا جیو نیوز پر نیو ایئر کی خصوصی نشریات میں جو ان کو گفتگو کا ایک کلپ تھا وہ چلایا گیا، جس میں وہ موجودہ دور کے اوپر تنقید کر رہی تھی. تو وہ کلپ جو ہے وہ کافی وائرل بھی ہوا تھا، مجھے یاد ہے. اس کے علاوہ عالیہ حمزہ، اون عباس بپی، ریحانہ ڈار جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی شرکت کی. ریحانہ ڈار کا تعارف کراتے ہوئے علی ملک نے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کہا، جی ملک کے غلیظ ترین انسان یہ شخص، یہ کچھ اس طرح کا انہوں نے تعارف کرایا. شوکت بسرا صاحب کو لیا گیا. شوکت بسرا نے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ اعجاز الحق کو ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا بولا اور کہا کہ آج کا دور جو ہے وہ مارشل لاء سے بھی گیا گزرا ہے، جیسا کہ ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا اور مشرف کا مارشل لاء تھا، لیکن عمر ایوب کے دادا جنرل ایوب خان کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھول گئے. اچھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک بڑی ایک دکھتی رنگ ہے کہ ڈکٹیٹروں کے جب نام لیتے ہیں نا تو مشرف کا نام لیتے ہیں، جنرل یحییٰ کا نام لیتے ہیں، ضیاء الحق کا نام لیتے ہیں، ایوب خان کا نام نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں انہوں کا پوتا تو ساڈے تھے اپوزیشن لیڈر بنیا ہے، اسی وہ نام کس طرح لئیے. اور شوکت بسرا صاحب جو ہے نا وہ اعجاز الحق صاحب کی پالیٹکس سے نکل ہی نہیں رہے. ایک تو یہ جو آپ کے حلقے کی جو پالیٹکس ہوتی ہے نا، اے تانوں لے بندی، جس طرح علی مین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے چڑھی ہوئی ہے نا، صرف اپنے حلقے کی پالیٹکس کی وجہ سے. تو اسی طرح یہ جو ہے نا شوکت بسرا صاحب، یہ اعجاز الحق کی وہ اس چیز میں سے نکل ہی نہیں رہے. جہاں بیٹھیں گے، جہاں کبھی وہ قرآن مجید لے کے وہاں پہ فیصل مسجد پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں. یہ مطلب گیٹ آؤٹ آف اٹ ناؤ. مطلب آپ ہر جگہ صرف ایک ہی ٹاپک ڈسکس کریں گے، جی اعجاز الحق میری سیٹ لے گیا، اعجاز الحق میری سیٹ لے گیا. اسی اعجاز الحق کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پٹا بنایا تھا پی ٹی آئی کا، دوپٹہ یا کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو بھی ہے، تو وہ پہنایا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت خان صاحب سے کہنا ہے، خان صاحب ہے کی کتا یہ، خان صاحب سے جا کے پوچھیں جا کے کہ بھائی جان آپ نے یہ کیوں ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا. خیر، اس کے علاوہ ڈاکٹر عارف الوی انہوں نے بھی شرکت کی. عارف الوی صاحب نے کہا کہ جی پہلے ہم نے ممبرشپ اوپن کی تھی تو 75 لاکھ ہوئی تھی، اب ہم ممبرشپ اناؤنس کریں گے تو 2 مہینے میں 1.5 کروڑ پہنچ جائے گی. اپنے گفتگو کے اختتام پہ عارف الوی صاحب نے کہا کہ جی میں نے ایک میٹنگ میں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود جبران الیاس نے ان سے سوال کیا، لیکن وہ ویڈیو لنک چھوڑ کے عارف الوی صاحب چلے گئے. عارف الوی صاحب جو ہیں وہ
پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت سے لوگ جو ہیں سوال کر رہے ہیں کہ جی عارف علوی صاحب سانو نظری کدھر نہیں آتے، جبکہ ان کو ہم نے صدر بنایا تھا، تو لیکن جو رول ان کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. وہ بس وہ کہتے ہیں میں اپنے ڈرائنگ روم کے کمفرٹ سے بیٹھ کے یہ اس طرح ورچوئل جلسے ہو گئے، اچھی اچھی میٹنگ ہو گئی، جتنے آنسو گیس چلے گی بھائی نا اتنے نہیں اسی آ سکتے. آنسو گیس، ڈنڈا، لاٹھی چارج، نو نو دس از ناٹ گڈ، اس پہ نہیں ہم کر سکتے. بلکہ میں یہ اسی سے میرا ایکچولی جو ٹاپک تھا وہ میں ابھی کرتا ہوں اس کے اوپر بات. اس کے علاوہ فہیم خان، خرم شیر چمان، ملک عامر ڈوگر، کنول شوذب، شاندانہ گلزار، سبی کاظمی، عاطف خان، ان سب نے جو ہے وہ اس میں شرکت کی. اچھا میں ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہوئی مجھے ویسے ہی، کیونکہ ہم نے اس دن آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کو بھی کمپیئر کیا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں تھی، تو ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ میں نے نوٹ کی کہ اس مرتبہ یہ جو ورچوئل جلسہ چلا ہے تو کوئی بندش ہی نہیں ہوئی، نہ انٹرنیٹ بند ہوا، نہ یوٹیوب کو کوئی ایشو ہوا، نہ کسی اور پلیٹ فارم کو. ایکس آپ جانتے ہیں وہ تو ویسے ہی بند ہے، تو کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. تو ورنہ عام طور پہ آپ کو یاد ہوگا یہ جب اس طرح کے ورچوئل جلسے ہوتے تھے تو کافی ممانعت ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، وہ اپنا رول ادا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آیا. اچھا ایک جو میں میڈیا سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اینڈ آئی ٹرائی ٹو بی ویری رسپیکٹفل اینڈ آئی ٹرائی ٹو بی ویری ویری ہمبل اباؤٹ اٹ، کیونکہ میں ایک جینون کرٹیسزم کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ میں زیادتی نہیں کرنے جا رہا. میں شاہد خاقان عباسی صاحب پرسوں رات کو جو ہے وہ اپوزیشن کا وہ جو گرینڈ الائنس بنا ہے اس میں وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ جی ہم جو ہے وہ انتخابات کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی انتخابات، فوری انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اپنی نئی جماعت لانچ کی ہے، اس کے بھی وہ سربراہ ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. کل رات کو میں نے مختلف ٹیلی ویژن شوز میں نے دیکھا، میرا خیال میں 8 بجے اور 10 بجے مجھے جہاں میں فلک کرتا تھا تو 3 میں سے کسی ایک چینل کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کبھی یا وہ 8 بجے بیٹھے ہوئے تھے یا پھر وہ 10 بجے بیٹھے ہوئے تھے. میرا صرف ایک نظریہ ہے کہ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بہت اعتراض اس بات کے اوپر اکثر آتا ہے کہ جی وہ ٹاپکس ڈسکس نہیں کرتے یا ان لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے جو ریلیونٹ ہیں یا جو لوگ ایکچولی سننا چاہتے ہیں. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں. انہوں نے جب وہ جتنی دیر وزیر اعظم رہے اب ایک اچھا ٹینیور گزارا انہوں نے، نو کوشچن اباؤٹ اٹ. لیکن کیا وہ آج کے اس سیاسی نظام میں ریلیونٹ ہے؟ مطلب انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت شروع کی ہے، وہ سیاسی جماعت ابھی کہیں بھی نہیں ہے، اس نے اب تک کوئی ایک الیکشن نہیں لڑا ہے. مائنڈ یو یہ ہارڈ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر، انہوں نے ابھی تک ایک الیکشن نہیں لڑا ہے. پرفارمنس تو بہت ہی دور کی بات نا. مطلب آج اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرنے بیٹھے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے جی شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں؟ ان کی کون سی سیٹ تھی؟ ان کی مری والی سائڈ کی وہ والی وہ جو بیلٹ ہے، مری سے لے کے اسلام آباد والی بیلٹ، وہ والی ان کی سیٹ ہے. صداقت علی عباسی صاحب نے ان کو ہرایا تھا 2018 کے اندر. 2024 میں انہوں نے الیکشن لڑائی نہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو نون لیگ نے اکوموڈیٹ کیا تھا لاہور میں لا کے کہ یار پھر بھی ان کو ہم نے اسمبلی میں لے کے آنا، تو ان کو اس طرح اکوموڈیٹ کیا گیا تھا. پارٹی نون لیگ بھی چھوڑ دی انہوں نے. از ہی ایکچولی دیٹ ریلیونٹ کہ ان کو جو ہے وہ ان سے کوئی بات چیت کی جائے؟ مطلب فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب، ٹھیک ہے ایک بڑی جماعت ہے، سیٹیں ہیں ان کے پاس، وہ جتنی بھی ہیں وہ 10 12 13 جتنی بھی ہیں ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی ریلیونٹ ہے، سمجھ آتی ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب از ناٹ ریلیونٹ ان دا ہول سچویشن. مطلب کیا آج ایک سیٹ کی پارٹی بھی نہیں آپ اسے کہہ سکتے. لیکن مطلب شوز کے اوپر شوز کل رات کو میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی اپنی رائے ہوگی. اس کے بعد کچھ اور لوگ، زبیر صاحب، محمد زبیر صاحب، میں آئی ہیو لوڈس آف ریسپیکٹ فار زبیر صاحب، میری اچھا ایک ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ. لیکن ان کو بھی بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ آج کل شوز میں بلایا جاتا ہے. کدھر ہیں زبیر صاحب؟ کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے ان کا؟ زبیر صاحب کی اس وقت جو ریلیونسی ہے وہ صرف یہ ہے کہ فارمر گورنر سندھ، دیٹس اٹ. یا ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے ترجمان رہے ہیں، دیٹس اٹ. زیادہ سے زیادہ آپ ان سے آج اسی ریلیونسی میں بات کر سکتے ہیں نا کہ جناب نواز شریف کی ڈا پیڑا سی یا مریم نواز کی ڈی پیڑی ہے، وہ ایک دفعہ کر لیں گے، 2 دفعہ کر لیں گے.
کی کرو گے 15 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਓਗੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ, ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ, ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋल, नहीं छक्का मार के दिखा सानू, छठी वारी फिर बोल. एक ही चीज़ कितनी दफ़ा बुलवा सकते हैं उनसे आप? ही इज़ नॉट रेलिवेंट. आज वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर, है ना. लेकिन ठीक है, मतलब उनको भी बुलाया जाता है. मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि हम क्या वाकई रेलिवेंट लोगों को बुलाते हैं. मतलब वी हैव गॉट लोड्स ऑफ एमएनएस, वो इलेक्शन जीत के आए हुए एमएनएस, या चलें फॉर्म 47 के थ्रू भी आए हुए, लेकिन भाई एमएनए है ना, अब आपको मानना तो पड़ेगा, इस निज़ाम के ज़रिए वो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, लेकिन हम उनको नहीं बुलाते. हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं या उनको टेलीविज़न के ऊपर स्पेस दी जाती है जो कि इररिलेवेंट है मेरी नज़र में. मियाँ जावेद लतीफ़ एक और इररिलेवेंट इंसान, हार चुके हुए हैं, इलेक्शन हार चुके हुए हैं, कोई लेना देना नहीं है. ना नून लीग घास डाल रही है, ना कोई और सियासी जमात घास डाल रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट घास डाल रही है. सिर्फ अगर कोई घास डाल रहा है तो मीडिया घास डाल रहा है कि मियाँ जावेद लतीफ़ आएगा और आके कहेगा हाय सिस्टम बड़ा भैड़ा है, सिस्टम बहुत भैड़ा है. सिस्टम उस वेले नहीं भैड़ा सी जो पीडीएम ने गवर्नमेंट बनाई सी, सिस्टम बहुत अच्छा था. उस वक्त इनको कोई शक्को शुबा नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास. इनको मिनिस्टर भी बना दिया गया बगैर मिनिस्ट्री के, तब भी सिस्टम बहुत अच्छा था. सिर्फ फर्क ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने आपको उस वक्त कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया. साडा तो कसूर नहीं करना, भाई ताड़ी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, साडा कोई कसूर नहीं होता. सो दिस इज मेरा सिर्फ एक जेन में मेरे बात आती है कि दिस इज हाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली मेन स्ट्रीम मीडिया बिकम्स इरेलीवेंट. मैं एक क्लिप देख रहा था रिसेंटली, ये जो अमेरिका के इलेक्शंस हुए इसके ऊपर, और मैं आई एम समवन जो बेसिकली दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा है. मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मैं काम करता हूँ, सोशल मीडिया पे भी काम करता हूँ. तो मुझे ये फील होता है, लोग आज ये डिस्कस करते हैं, मैं वो अमेरिका में जो कुछ हुआ था मैं उसके क्लिप के हवाले से मैं बात कर रहा था कि वहाँ पे एक डिस्कशन हो रही थी, एक पॉडकास्ट के ऊपर एक डिस्कशन हो रही थी कि CNN और फॉक्स न्यूज़ उन्होंने अपनी इन इलेक्शंस के अंदर कितनी व्यूअरशिप लूज की है. और डोनाल्ड ट्रंप ने या रिपब्लिकन्स ने या डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी एक कैंपेन थी, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए पॉडकास्ट करने वाले लोग या वीलॉगर्स को जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि उनको नजर आता है कि ये लोग कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, लोग इनको सुनते हैं, लोग वहां पे हर गुफ्तगू कर लेते हैं, वहां पे कोई बाउंड्री नहीं होती, वहां पे कोई पीका एक्ट नहीं है, वहां पे इस तरह को कि पीका एक्ट नहीं है कि बाद ही देखेंगे भाई तू कसूरवार सी, पहले इधर ते अंदर ते जा ना, बाद ही गल करने तेरे नाल. इस तरह की हरकतें नहीं थी. तो एक जगह पे आपका एक ऐसा मीडियम खराब हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिडंडेंट हो चुका है या इररिलेवेंट हो चुका है, लेकिन खराब हो रहा है सिर्फ इन वजूहात की बना कि आप ऐसे लोगों को स्पेसेस दे रहे हैं जो कि इररिलेवेंट है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो पूरे निज़ाम के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. वो हार गए, वो इररिलेवेंट हो गए, उनकी जमातों ने उन्हें डंप कर दिया या उन्होंने अपनी जमातों को डंप कर दिया. मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन शेख रशीद जिस तरह है, चले मैं एक और एग्जांपल है, शेख रशीद वो तो खैर आ भी नहीं रहे, वो मीडिया के ऊपर मेरे ख्याल में शायद पिछली ईद के ऊपर आए थे, और जब आए थे तो कोई 9-10 चैनलों पे इकट्ठे आए थे, हमारे पास भी आए थे, हमने भी लिया था उसमें, लेकिन वैसे इररिलेवेंट है पूरे निज़ाम में. एक आधी दफ़ा ठीक है समझ आती है, कोई 3-4-5 महीने में आपने एक आधी ले लिया, हाँ जी की हो रहा है, सत्य खैरा ने, हाँ जी ठीक, ओके जी घर जाओ, दैट्स इट, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं. वो हाउ विल दे कंट्रीब्यूट? वो सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे. मैं आपको आज बता दूं, शाहिद खान नवाज़ी साहब के 3 महीने पुराने इंटरव्यू उठा के देख लें, या मियाँ जावेद लतीफ़ के या ज़ुबैर साहब के 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 10 महीने पहले, एग्जैक्टली वही बातें कर रहे होंगे जो आज कर रहे हैं. कोई तब्दीली नहीं है, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं. अच्छा ये वैसे मैं क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स भी की हुई है, क्रिकेट के अंदर भी यही होता है, आपको पता है. क्रिकेट के अंदर एक बड़ी मशहूर चीज़ है, ये आप कभी नोट कीजिएगा कि बहुत से तज्जियाकार, क्रिकेट के तज्जियाकार, फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह, ये लोग, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन उन कईयों के बारे में मशहूर है कि जी वो टीवी पे बैठे होते हैं, ए भी भैड़ा, पीसीबी इतने भी ख़राब, सिलेक्टर भी ख़राब, ये प्लेइंग 11 गलत चूज़ की है, ये 15 गलत हैं, ये कोच गलत ले आए, ये मैनेजर क्यों बना दिया, इस फिजियो की क्या ज़रूरत थी, ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रही, डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं चल रही, हमारा PSL बहुत ख़राब है. उन्होंने तो नौकरी दे दो PCB के अंदर, आप उनको अकेडमी के अंदर कोई जॉब दे दें, सत्य खैरा ने सब ठीक हो जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है, आप बस उनको एडजस्ट कर लें. तो
بہت سے لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ ایک تاثر، ہمارے پولیٹیشنز کے بارے میں بھی بہت سے تاثر پایا جائے کہ انہوں نے نظام وچ فٹ کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر یہ خوش ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہے، جتنی دیر تک ان کے پاس جھنڈے والی گاڑی رہے سب ٹھیک ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آج بہت گلے شکوے کر رہے ہیں پورے نظام سے، انہوں نے پوچھا نا بھائی جب تسی سال ڈیڑھ سال جو تسی وزیر اعظم سی اے بدل لینا سی نظام، اور اس ویلے ٹھیک کر لینا سی، اس سے زیادہ پاور آپ کو کبھی نہیں ملنی نا، نہ ملے گی آئندہ، انلیس اور انٹل آپ کسی دوسرے دروازے سے نہ آئے آپ کو نہیں ملے گی اب یہ پاور۔ وہ جگہ جو آپ کو نون لیگ کے ذریعے مل گئی تھی اب دوبارہ نہیں ملے گی، تو آپ نے ٹھیک کر لینا تھا اس وقت، آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ خیر یہ ڈبیٹ جو ہے بہت کہیں اور چلی جائے گی۔ میں نے وہ سلمان احمد صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی، لیکن کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا، میں کچھ اور ایشوز کے اوپر بھی ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ چین کے دورے کے اوپر جو ہے وہاں پہ ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، بڑی کارڈیل ملاقات، پاکستانی صدر کو جو ہے وہ بڑا پروٹوکال دیا گیا وہاں پہ، جو مناظر وہاں سے آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو چینی صدر کو جو ہے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اور ایوان صدر سے جاری اعلامیہ کے مطابق بیجنگ میں آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ سے چین کے عظیم عوامی ایوان میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات سے قبل صدر مملکت کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ چین کے عظیم عوامی ایوان میں آمد پر صدر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ اچھا جی، کچھ کویشچنز جو ہیں وہ آپ کے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، پہلا سوال لیتے ہیں جی احمد عثمان طور صاحب کا۔ سوال کرتے ہیں جی منصور صاحب، کیا بہادر عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر دیے ہوئے بیان پر کچھ مزاحمتی بیان دیں گے؟ احمد بھائی میں تو صرف یہی کہوں گا، خان صاحب کے بارے میں تو بعد میں پوچھے گا، پہلے شہباز گل نے تو پوچھو جا کے، کیونکہ جتنا ٹیگ اس نے کیا ہے رچرڈ گرنیل کو، میں رچرڈ گرنیل کی بڈھی نے اتنا ٹیگ نہیں کیتا ہونا انہوں، جتنا شہباز گل نے بلا کے اس کو ٹیگ کیا ہر بات کے اوپر۔ وہ اس کو تو کچھ بھی پرابلم ہوتی تھی ایک منٹ میں بیٹھ کے، کبھی انہوں نصرت جاوید صاحب کی شکایتیں لگاتا تھا، کبھی کسی کی شکایتیں لگاتا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے کہیں نا کہ رچرڈ گرنیل تجھے شرم نہیں آئی؟ تیری انتظامیہ کر کہہ رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کہ تو غزہ کی پٹی کے اوپر قبضے کا سوچ رہا ہے؟ ڈوب مر شرم سے، لکھے کرے رچرڈ گرنیل کو اس کے بعد ٹیگ اس کے اندر۔ وہ سلمان احمد صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، لیکن سلمان احمد صاحب نے اپنے وہ جو انٹرویو ہے، امتیاز گل صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ ساری گفتگو کی، تو اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے یہ ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ جی میں نے عمران ریاض کے لیے جو ویزے کا بندوبست ہے وہ رچرڈ گرنیل کے ذریعے کیا ہے۔ یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے اس بات کا، انہوں نے سلمان احمد صاحب نے خود اعتراف کیا کہ میں نے رچرڈ گرنیل کو کہا کہ جی عمران ریاض کے لیے ویزا ارینج کرے، اور اس نے ویزا ارینج کیا۔ مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کالیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بعد میں پھر عمران ریاض جو ہے وہ اس بات کے اوپر کافی خفا ہوئے کہ جی آپ نے کیوں یہ بات ریویل کی ہے کہ جی امریکہ کے اندر جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بظاہری بات ہے شرم والی بات ہوئے گی نا، کیونکہ تانوں تو شرم نہیں ہے کہ سارے آپ لوگوں کو تو شرم نہیں آ رہی اس بات کے اوپر کہ بھائی پہلے آپ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، پھر اسی امریکہ جا کے کہندے ہو سانو بچاؤ۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ مطلب یہ سہیل وڑائچ صاحب صحیح کہتے ہیں نا، پھر کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بندے کو شرم آتی ہے، اور اسی لیے میرے خیال میں عمران ریاض نے کہا کہ جی میں امریکہ تو نہیں جاؤں گا، وہ یو کے چلے گئے شاید اسی وجہ سے۔ وہاں پہ ان کی باعث میں صابر شاکر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، صابر شاکر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی 3 سال کے بعد میری عمران ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو خیر یہ اصل بات ہے۔ تو بالکل عمران خان، آپ نے سوال جو تھا، عمران خان صاحب کو مزاحمتی بیان دینا پڑے گا، دینا چاہیے نہیں، دینا پڑے گا، کیونکہ باقی ساری چیزیں بعد میں بھائی، باقی ساری چیزیں بعد میں آپ مجھ سے 10,000 چیزوں پہ اختلاف کریں، آپ مجھ سے ہر میرے سیاسی بیانیے کے اوپر اختلاف کریں، فلسطین کے اوپر، فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے آئی ایم سوری آپ مجھے جو مرضی کہہ دیں، اب میں اس معاملے پہ نہیں ہٹ سکتا۔ میں نے آج سے 4 سال پہلے اسرائیل کا وہ ایک ایجنٹ نور داہری، میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا، وہ آج بھی پڑا ہوا ہے ہمارے وہ یوٹیوب کے مین پیج کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس وقت اس نور داہری کو پاکستان کے مختلف اینکرز جو ہے نا ایک مسیحا بنا کے پیش کر رہے تھے، اور وہ مین مقصد یہ تھا کہ کسی طرح پاکستان اسرائیل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے، ریکگنائز کر لے، اور میں نے کہا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ میں ایک مسلمان، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں تو نہیں برداشت کر سکتا۔
اور میں تو اس کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا. میرا 4 سال پہلے اس انٹرویو میں میرا وہ سٹانس یہ سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, میں نے اس وقت بھی یہ سٹانس لیا تھا, میرا آج بھی یہ سٹانس ہے. اتنی سی بھی بلکہ شاید ایک بال سے بھی کم گنجائش اگر ہو نا اسرائیل کے لیے حمایت نکالنے کی, میں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اسٹریٹ فارورڈ بات. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں اتنا پیار جاگ رہا ہے نا اسرائیل کے لیے, یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غزہ کی پٹی کو جو ہے وہ خالی کر دینا چاہیے, مسلمانوں کو وہاں سے نکال دینا چاہیے, تو بھائی میری طرف سے تو لعنت ہی ہے, بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, آئی آلویز ٹرائی ٹو بی ویری ویری ڈیسنٹ, پر میری طرف سے یہی لفظ ہے بس آپ کے لیے, یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مظلوم کو اگر آپ اس کے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اس کے پاس علاج کے لیے کچھ نہیں, بچے کو پڑھانے کے لیے کچھ نہیں. ہمارے یہاں آپ صرف 1 منٹ کے لیے نا, میں امیجن کرتا ہوں, بچے میرے بھی ہیں یار, ہم ساری زندگی وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم پتہ ہے ہمارے جو تگ و دو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, بچہ نا اس اسکول میں پڑھ رہا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس اسکول سے اٹھا کے نا اس اسکول میں لے آئیں کہ اس کی پڑھائی بہتر ہو جائے. یہ پاکستان کے ماں باپ کے اندر یہی ہے نا, یہی ایک تگ و دو ہوتی ہے. آج اس عید کے اوپر اس نے یہ کپڑے خریدیں, اگلی عید کے اوپر نا ہم کوشش کریں گے اس سے بھی مہنگے کپڑے اس کو پہنائیں. اس نے اس مرتبہ جو ہے وہ فلاں جگہ سے برگر کھایا تھا, اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے اس کو میکڈونلڈ کا برگر کھلائیں, یا کسی اچھے برانڈ کا, چلے میں میکڈونلڈ کی بات نہیں کرتا, یا کسی اور اچھے برانڈ کا کسی مہنگی جگہ سے جا کے کھانا کھلائیں. یہ ہماری تگ و دو, ایک والدین کی تگ و دو یہ ہے پاکستان کے اندر. سوچتا ہوں میں کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فلسطین کے اندر ماں باپ کی تگ و دو پتہ کیا ہے, یہ میرا بچہ زندہ رہے, بس کسی طرح صرف زندہ رہے, ارسپیکٹو کہ وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, ارسپیکٹو کہ وہ کپڑے پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا, یا کیسے کپڑے پہنتا ہے, وہ کھانا کس قسم کا کھاتا ہے, اس کی تگ و دو صرف اتنی ہے کہ یہ زندہ رہے, یہ سانس لیتا رہے, یہ کل اٹھ جائے, یہ جاگ جائے, یہ تگ و دو ہے. اور ان والدین کو اس مصیبت میں ڈالنے والا شخص, اس کے ساتھ مل کے آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ آپ نے غزہ کی پٹی خالی کرانی ہے ان لوگوں سے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.